جناب تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ کا گھر ہے مسجد، چلو اللہ کے گھر میں سب کو بلا لیتے ہیں، رام لال کو بھی بلانا ہے، ہندو کو بھی بلانا ہے، سکھ کو بھی بلانا ہے، کرسچن کو بھی بلانا ہے۔ جب سارے جمع ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اللہ کے گھر سے آواز آئی، میری کچھ شرطیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ ہر مسجد کے دروازے پہ یہ اس کا موٹو ہے، مونوگرام ہے، لکھا ہوا ملے گا کہ اس کے اندر، اس دروازے سے اندر بس وہ آئے جو مسلمان ہوگا، سوائے مسلم کے، سلامت رہیں، سوائے مسلم کے کوئی اس دروازے سے اندر نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ پروٹوکول ہے نا، مسجد ہے آخر اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کا پروٹوکول ہے، آداب مسجد ہے کہ کوئی مسلمان کے سوا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے مسجد کے دروازے سے اندر نہیں جا سکتا، اندر نہیں جا سکتا۔ تو کہا چلو مسجد میں تو نہیں جا سکتے، آؤ اللہ کے اصلی گھر جسے قرآن نے بیت اللہ کہا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی پابندیاں ہیں، اس کی حدود کے باہر لکھا ہوا ہے یہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا، یہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اگر ہندو نے جانا ہے تو مندر میں جائے، اگر سکھ نے جانا ہے تو گرودوارے میں جائے، اگر کرسچن نے جانا ہے تو چرچ میں جائے، اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاؤ، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اسی لیے حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کی قسم سمجھو اس بات کو، اسی لیے حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حسین ہر برس اپنا دروازہ کھول دیتا ہے اور اعلان کر کے کہتا ہے یہاں پہ کسی کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں، جس کا جی چاہے آ جائے، کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں شرط ہے تو ایک ہے کہ بس نظروں کو جھکا کے آ جاؤ، حسین اس قابل بنائیں گے، یہاں سر جھکا کے آؤ گے پوری کائنات میں سر اٹھا کے چلتے پھرو گے۔ سبحان اللہ، سلامت رہے بھائی، ہاتھ بلند کرو جنگی محمد پتر، ہاتھ بلند رزق حلال کرو حیدری۔ کوئی شرط نہیں ہے، صرف سر کو جھکا کے آ جاؤ، ادب سے آنا، احترام سے آنا، اور صلح میں حسین اس قابل بنائیں گے۔ ساری کائنات میں سر اٹھا کے چلو گے، سید آپ کو سلام ہے، ساری کائنات میں سر اٹھا کے چلو گے۔ آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی جو نقش پائے حر دلاور کی تلاش میں ہو؟ سبحان اللہ، جو نقش پائے حر دلاور کی تلاش میں ہو۔ خدا کی قسم آپ بھی اعلان کر کے ہر برس حسین کا یہ عزا خانہ، حسین کا یہ دربار بھرا ہوا اور کھلا ہوا ہے، ہر بار اعلان کر کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے نانا کی امت، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، آ جاؤ میری آگوش میں آ جاؤ، کیونکہ یہی وہ دربار ہے کہ اس دربار میں دور نہیں بنائے جاتے، حور بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں بھئی، آباد و شاد رہیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دھر نہیں بنائے جاتے، اس دربار میں حور بنائے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھئی مسجد کا سلام ہے، احترام ہے، آداب ہے، پروٹوکول ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہماری مسجد الگ ہے، امام بارگاہ الگ ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ امام بارگاہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں۔ مسجد میں جانے پہ بھی پابندی ہے، بلانے پہ بھی پابندی ہے، ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، ہر کسی کو بلایا بھی نہیں جا سکتا۔ کون جائے؟ تب تک کوئی مسجد میں نہ جائے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ مسجد میں تب تک کوئی نہ جائے جب تک کہ پاک نہ ہو، پاکیزگی شرط ہے، سلامت رہیں، طہارت شرط ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے طہارت شرط ہے۔ مسجد میں بس وہ جائے جو طاہر ہوگا، جس کے اوپر طہارت طاری ہوگی۔ تو عزاداران امام مظلوم، اگر آپ بیدار ہو کے فکر کا استقبال کریں گے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھئی دیکھیں، مسجد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، بس وہ جائے جو طاہر ہوگا، اور یہ جو طہارت ہے
میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، جو محمد مصطفیٰ آل محمد نے بتایا وہ بیان کروں گا۔ بھئی دیکھیں یہ جو طہارت ہے، اس طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے، متوجہ ہو جائیں، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری سے مراد بدن کی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، اور طہارت باطنی سے مراد بدن کی طہارت نہیں، لہو کی طہارت ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، مولا سلامت رکھے۔ بھائی جان تھوڑی سی احمد فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت میں اضافہ فرمائے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا آپ کو کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ کرے۔ امام زمانہ کے قدموں پہ یہ ہاتھ مت سوچے، امام حسین کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں۔ ایک طہارت ظاہری ہے، وہ بدن کی طہارت ہے، ایک طہارت باطنی ہے، وہ خون کی طہارت ہے، وہ روح کی طہارت ہے۔ اور عزاداران امام مظلوم، یہ دونوں طہارتوں کا معیار بڑا الگ ہے۔ ظاہری طہارت کا معیار اور ہے، باطنی طہارت کا معیار اور ہے۔ ظاہری طہارت کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ ظاہری طہارت کے لیے اگر بدن نجس ہو جائے، ہو جاتا ہے، اگر جسم نجس ہو جائے، اور جو انسان ہے اس کا ہوتا ہے، نجاست لگ گئی ہے، نجاست طاری ہو گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے، جسم پہ نجاست واضح ہو گئی ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ بدن کو طاہر کرنے کے لیے ظاہری طہارت کا معیار یہ ہے کہ فقہ نے کہا، محمد، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شریعت نے کہا اگر ظاہری طہارت چاہتے ہو، سب سے پہلے پانی تلاش کرو، پانی تلاش کرو، پانی سے طہارت ملے گی۔ اور پھر اس پہ بھی شرط رکھی، متوجہ ہو جائیں، اس پہ بھی شرط ہے، پانی طہارت کے لیے چاہیے، ظاہری طہارت کے لیے، تو پانی بھی آب خالص ہو، آب مضاف نہ ہو۔ نہیں، بچے نہیں سمجھ سکے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آب مضاف ایک ٹرم ہے، آب خالص اور آب مضاف فقہ میں محمد مصطفیٰ کی، میرے آقا کی شریعت میں بچوں کے لیے بیان کرتا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، سید تشریف فرما ہے۔ آب مضاف سے مراد کیا ہے؟ کہا آب خالص ہو، یعنی خالص پانی، آب مضاف نہ ہو۔ آب مضاف کیا ہے؟ یعنی ملاوٹ والا پانی نہیں ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی رنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر مسلمان سوچنا چاہیے نا تجھے، جب تجھے ملاوٹ والا پانی فائدہ نہیں دے سکتا تو ملاوٹ والا ایمان فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ سلامت رہیں بھئی، آباد و شاد رہیں بھئی۔ ملاوٹ والا پانی جب فائدہ نہیں دیتا تو بندے ملاوٹ والے ایمان سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ملاوٹ والا ایمان کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ اچھا، آب مضاف نہ ہو، آب خالص ہو، آب خالص ہو۔ اور اگر شریعت کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ پھر قرآن نے دوسرا فکرہ بیان کر دیا، دوسرا مسئلہ بتا دیا، کہا اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا، پھر تیمم کر لو، تیمم کرو۔ تو تیمم کاہے پہ کریں؟ آسمان پہ نہیں، تیمم ہوگا زمین پہ، مٹی پہ، مٹی پاک ہونی چاہیے، تیمم ہوگا مٹی پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ظاہری طور پہ نجاست طاری ہو جائے، اگر بدن نجس ہو جائے، اگر بدن ناپاک ہو جائے، اگر ناپاکی آ جائے، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو آب خالص سے پاک ہو جاؤ، اور اگر آب خالص سے پاک نہ ہوئے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو پہلا جو طریقہ ہے، آب خالص، پانی سے طہارت حاصل کرو، تو پانی سے طہارت ملتی ہے،
بے شک ملتی ہے، لیکن پانی ہے کیا؟ پانی کیا ہے؟ بھئی شیعہ سنی کی بات نہیں، شیعہ سنی ساری کتابوں نے، میں سامن اگر کہو گے کل کتابیں ممبر پہ آ جائیں گی، موبائل فون میں بھی کتابیں موجود ہیں، میں جہاں چاہو گے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، سب نے لکھا کہ خود میرے نبی نے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ کائنات کے جتنے دریا ہیں ان دریاؤں کا جتنا پانی ہے، کائنات کا کل پانی میری بیٹی زہرا کا مہر ہے۔ سبحان اللہ، میری بیٹی زہرا کا مہر ہے، جتنا پانی ہے کائنات کا سارا پانی میری بیٹی کا مہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مہر سیدہ نہ ہو تو نجس کے نجس ہی رہ جاؤ گے، پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر سیدہ کی وراثت نہ ہو، اگر سیدہ کی ملکیت نہ ہو، سارے پانی کی وارثہ ہیں میری مخدومہ، سارے پانی کی مالکہ ہیں نبی زادی، سارے پانی کی مالک ہیں محمد مصطفیٰ کی سچی بیٹی۔ اور کہا چلو پانی نہ ملے تو ہم مٹی پہ تیمم کر لیں گے۔ محتاجگی کیسی؟ کیونکہ ضد ہے کہ آل محمد کے دروازے پہ جھکنا نہیں ہے۔ مسلمان کی ضد ہے نا کہ آل محمد کے دروازے پہ نہیں آنا، تو کیا کریں گے؟ کہا تیمم کر لیں گے۔ تو تیمم کس پہ کریں گے؟ کہا مٹی پہ۔ تو مجھے ممبر کی قسم ہے، ذمہ داری سے خطبہ میں اپنا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی دیکھیں، یہ مٹی جو ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، مٹی گیلی نہ ہو، خشک ہونی چاہیے، خشک مٹی، خشک دھول جسے کہتے ہیں، دھول ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے شرط ہے، بھئی دیکھیں اگر گیلی ہی مٹی ہو گئی پھر تو پانی آ گیا، لیکن جب پانی نہ ہو پھر خشک مٹی پہ تیمم کرو۔ اور گیلی مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تین، اور لیکن جب مٹی خشک ہو، خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، سید کبھی کسی کمینے کی محتاجگی نہ ہو۔ تراب، خشک مٹی کو ذمہ داری سے تراب کہتے ہیں، خشک مٹی کو تراب۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی انت ابو تراب، علی ابو تراب ہے، تراب مٹی ہے، علی ابو تراب ہے، یعنی ساری مٹی کا مالک علی ہے۔ پھر سوچنے والی بات ہے، مسلمان کب تک بھاگو گے؟ سیدہ سارا کائنات کا سارا پانی آقا زادی کی ملکیت، بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت، کائنات کی ساری مٹی میرے مرشد علی کی ملکیت۔ اگر علی اور فاطمہ کے دروازے پہ نہ ہو تم تو ظاہری طور پہ پاک نہیں ہوتے، تو خون پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ان کے دروازے، اور یاد رکھنا پڑھے لکھے بندوں کے لیے فکرہ ہے، ہر بندے کے لیے نہیں، اردو ادب ہے۔ ابو عذاب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ابو تراب بس علی ہے نہیں۔ جتنے بندے پیچھے رہ گئے اگلا فکرہ پھر سننا، ابو خراب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سلامت رہیں بھئی، آباد و شاد رہیں۔ ابو تراب بس علی ہے، علی کے علاوہ ابو تراب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر نے فرمایا ساری کائنات کی مٹی علی کی ملکیت ہے، ساری کائنات کا پانی میری بیٹی زہرا کی ملکیت ہے۔ میں فکرہ مصائب کی گراؤنڈ بنانے کے لیے میں فکرہ پھر پلٹ کے کہنا چاہتا ہوں، عزادارہ نے امام مظلوم پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہی علی ہیں جس کے بارے میں کبھی فرمایا یہ ابو تراب ہے، کبھی نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی امال قرآن، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسے ہیں۔ اور جو رسول اللہ کی حدیث سے محبت کرتے ہو سب کے لیے دعوت ہے، آ جاؤ فرش عذاب خدا کی قسم ہے میں جب تک خطاب کروں گا شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے خطاب ہوگا، مسلمانوں کے لیے خطاب ہوگا۔ 10 روز آپ کا مہمان بن کے آنا ہے، شیعوں کے لیے نہیں آنا، مصطفیٰ کی امت کے لیے آنا ہے۔
نبی کے چاہنے والوں کے لیے آنا ہے اور فرمان نبی پڑھنا ہے، اور کثرت سے فرمان نبی پڑھنا ہے یا فرمان خدا پڑھنا ہے، یا اللہ کے فرمان کی اہمیت اس منبر سے یا مصطفیٰ کے فرمان کی اہمیت ہے۔ اور حالات بدل گئے۔ آج کے دور میں مسلمان کا نظریہ اور ہے، اسلام کا نظریہ اور ہے۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہے، مسلمان کچھ کہہ رہا ہے، لیکن منبر حسین ہے، یہ اسی منبر کا وسیلہ ہے کہ 14 لوگ ہم سے کہتے کیا دیا تمہیں عاشورہ نے، کیا ملا؟ یہ فرش عزا سجا کے، یہ فرش عزا بچھا کے، یہ مجلس سے کیا ملا؟ کربلا نے کیا دیا ہے؟ آج پتا چل گیا نا، حالات حاضرہ میں دیکھ لیا نا کہ جب باطل کا حملہ ہوتا ہے تو پھر وہی سامنے کھڑا ہوتا ہے جو اس فرش عزا سے جڑا ہوتا ہے۔ اب پتا چل گیا نا کائنات کو، ہم نے 1400 سال سے کربلا کو زندہ نہیں رکھا، بلکہ کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کربلا نے زندہ رکھا، ہم نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا، کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کربلا کا وسیلہ ہے، یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ ہماری درسگاہ کا نام کربلا ہے، ہمارے محسن کا نام حسین ہے، اور حسین سے سیکھا ہے کہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے، باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ حر دلاور نے بتایا ہے، اور جو حر بن کے اس دروازے پہ آ جائے، اشارہ سمجھنا اور لطف لے لینا فکرے کا، جو حر بن کے اس دروازے پہ آ جائے اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، خدا کی قسم معاف ہو جاتی ہیں۔ اور صرف خطائیں معاف نہیں ہوتی، نادم ہو کے جو آ جائے، پچھلی زندگی سے توبہ کرے، جتنی دیر ان سے دور رہا توبہ کرے، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی آ جائے تو یہ حسین ابن علی ایسا کریم ہے کہ آنے والے حر کو ایسا تحفہ دیتا ہے جو رسولوں کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ جسے یاد ہے کہ حر کے لیے تحفہ کیا تھا، رمال سیدہ، ایسا تحفہ حسین عطا کر دیتے ہیں جو رسولوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ الحق القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر کسی اور منزل پہ میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، نہیں سارے شامل نہیں ہوئے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، شہنشاہ معظم کی حدیث ہے، نبیوں کا سلطان، شہنشاہوں کا شہنشاہ، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، علی کا مولا، ختم المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تمام محبوب کبریا، محبوب رب العالمین، مدثر و مزمل، نذیر و بشیر، سید الاولین والآخرین، میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی، جھوم جانا شیعو۔ ایک بار پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار، اے پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی جائے گا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی جائے۔ اور دعا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا سب سے سچا پیغمبر، کائنات کا سب سے بڑا رسول، اماموں کا امام، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، شہنشاہ معظم، سلطان دو جہاں، امام مشرق والمغرب، میرے مولا، میرے سید و سردار، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، اور جسے علی بھی جھک کے سلام کریں، وہ مولا، کائنات کا سب سے اللہ کا محبوب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی دعا کرے اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟ یہ ممکن ہے بھائی؟ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے یہ کہ رسول اللہ نے دعا کی ہو اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ رسول جو بھی کہتے تھے اللہ اسے پورا، بلکہ کہتے ہی وہ تھے جو پورا ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ رسول کا اعجاز ہے، یہ رسول کی زبان کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ زبان سے ہر نکلی ہوئی بات پیٹھا کمال تک پہنچی ہے۔ تو پیغمبر نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق حیثما دار،
اے پروردگار تو حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑیں گے. جناب سیدہ کی فضیلت پڑھنا ہے اور پھر مصیبت پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے پہلے فضیلت سمجھو. سیدہ کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں تک میں نے اپنے مرشد علی کی فضیلت پڑھی. اگر اجازت ہے تو اس سے آگے کچھ کہہ دوں، کچھ کہوں؟ اجازت ہے نا آپ کی؟ بھئی دیکھیں پیغمبر نے دعا کر دی، میرے نبی نے دعا کر دی کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑیں گے. اب جہاں جہاں بھی حق ہے، جب سے پیغمبر نے دعا کی ہے علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، سلامت رہے. علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے. اگر سورج حق ہے تو علی آگے آگے، سورج پیچھے پیچھے. اگر چاند حق ہے تو علی آگے آگے، چاند پیچھے پیچھے. اور اگر قرآن حق ہے تو علی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے. اگر پورا دین حق ہے علی آگے آگے، دین پیچھے پیچھے. بھئی حد نہیں ہو گئی؟ ہر میدان میں علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے. ایک مباہلہ کا میدان ہے کہ جس میں سیدہ آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. علی آگے آگے.